مرحبا ماہ رمضان مرحبا۔ محبوب سے وصال کے لمحات جوں جوں قریب آتے ہیں، محب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی ہیں۔ ہر نئی آنے والی صبح اسے یہ حسرت ہوتی ہے کہ یہ روز آنکھ بند کرتے ہی گزر جائے۔ خزاں کا موسم اسے بہار سے بھی بھلا لگتا ہے۔ موسم گرما کی لب و رخسار کو جھلسا دینے والی ہواؤں سے اسے باد صبا کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اندھیری رات کی رتوں میں آسمان پر جلتے قمقمے رنگ و نور کی بارات کا منظر پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ فضا ایک مانوس سی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ ہر شے میں گل و بلبل کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں اور لگتا ہے کہ اسی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ گزرتے وقت کا ایک ایک لمحہ اسے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری لگتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پر لگیں اور وہ اڑ کر محبوب کے پاس پہنچ جائے۔ بس یہی حال تھا حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ محبوب سے ملاقات کے شوق میں رمضان کا انتظار کرتے رہتے تھے اور فرط محبت میں ماہ شعبان ہی سے پکارتے تھے، اے اللہ شعبان میں ہمارے لیے برکتیں رکھ دے اور رمضان نصیب فرما دے۔ مبارک ہو آپ کو کہ خوش نصیب ہیں آپ، رمضان آپ کی دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔ بس اب تو دنوں اور گھنٹوں کی بات ہے اور ایک انوکھا مہمان اپنی ساری رعنائیوں، برکتوں، مغفرتوں اور رحمتوں کے ساتھ آپ پر سایہ فگن ہوگا۔ ایک ایسا مہمان جس کے ہوتے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ایسا مہمان جس کے ہوتے خیر ہی خیر، جی ہاں خیر ہی خیر ہوگی۔ ایک ایسا مہمان جس کے آتے ہی شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک ایسا مہمان جس کے آتے ہی نفس پاکی کی راہ پالے۔ ایک ایسا مہمان جس کے ہوتے محبتیں اور صرف محبتیں اجتماعیت پروان چڑھیں گی۔ ایک ایسا مہمان جس کے ہوتے نہ کوئی چھوٹا ہوگا اور نہ بڑا، نہ کوئی کالا ہوگا نہ کوئی گورا۔ ایک ایسا مہمان جس کی راتوں میں قرآن کی زبانی محبوب سے زار و نیاز ہوگا، اور ایک ایسا مہمان جس کی رتوں میں اپنائیت کا احساس ہوگا۔ ذرا سوچئے کتنے خوش نصیب ہیں آپ، ایک ایسے مہمان کو خوش آمد کہنے جا رہے ہیں جس کے انتظار میں کتنے ہی پیارے ملک عدم سدھارے گئے، ہاں کتنے ہی قصے پارینہ بن گئے، اور ہو سکتا ہے اگلے برس ہم بھی قصے پارینہ بن چکے ہوں۔ اس عظیم ماہ کی عظمت اور برکت بلا شبہ عظیم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کی رحمتیں و برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں جو اس مہینے کو پائے۔ کسان کی طرح محنت کریں گے تو اچھی فصل تیار ہوگی اور اس کا پھل جنت کی شکل میں ملے گا۔ اگر غافل کی طرح سوتے رہ جائیں گے تو رمضان کی ساری بارش اس طرح بہہ جائے گی جیسے چکنے پتھر سے پانی۔ تو آئیے سوچیں کہ اس بارش سے کیسے سیراب ہوں اور کون سے ایسے کام کریں کہ اس کے لمحات امر ہو جائیں۔ نیت اور ارادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ابھی سے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی خالص نیت اور پختہ ارادہ کر لیں۔ رمضان کے پیغام اور عظمت کو اپنے اندر تازہ کر لیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی خالص نیت کریں اور ایسے کام کرنے کا عزم و ارادہ کریں کہ جس سے تقوی حاصل ہو۔ یہی دراصل روزے کا اصل مقصود ہے۔ دعا۔ رمضان سے پہلے ہی دعا مانگنے کا عمل تیز کر دیں، کیونکہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا ہی ہر عبادت کا مغز ہے۔ اپنی نمازوں کے بعد رات کی تنہائیوں میں سفر کی حالت میں بازاروں میں چلتے ہوئے امت مسلمہ کی پستی سے نکلنے کی
ملک کے استحکام و سالمیت کی، امت مسلمہ کے اتحاد اور کھوئے مقام کو واپس دلانے کی، بیماریوں کے لیے شفا کی، گزرے ہوئے لوگوں کے مغفرت کی اور آنے والے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی دعا اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کیجئے کہ جبرائیل امین نے کہا ہے کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ حاصل کر سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ خریداری کی تکمیل۔ تیزی سے بدلتے ہوئے دنیا کے معیارات نے ہر طرف ایک افراتفری کا سما پیدا کر دیا ہے، اور اس کے اثرات سے دیگر اقوام کی طرح مسلم امت بھی نہ بچ سکی۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ رمضان المبارک کی ساعتوں کو اللہ کی عبادت کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کے بجائے بازار کے چکر لگانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ رمضان کی ساعتوں سے بہتر انداز میں مستفید ہونے کے لیے بہتر ہوگا کہ رمضان اور عید الفطر کی خریداری رمضان کی آمد سے پہلے ہی کر لیں، تاکہ اس ماہ مبارک کی قیمتی راتیں خصوصاً شب قدر اور عید کی چاند رات کی قیمتی لمحات ضائع نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دونوں عیدوں کی راتوں کو نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کرے گا تو اس بندے کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن اوروں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ رمضان کی چاند رات۔ رمضان کی چاند رات کو مغرب کی نماز کے فوراً بعد غسل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور اپنے محلے، گاؤں، قصبے اور دسترس میں تمام لوگوں کو رمضان کی مبارکباد دینے نکل کھڑے ہوں۔ جو ملاقاتیں عشاء سے پہلے ہو سکتی ہوں کر لیں، باقی تراویح کے بعد کریں۔ اس ملاقات میں بس لوگوں کے پاس جائیں، سلام و دعا کے بعد رمضان کی مبارکباد دیں۔ اگر ممکن ہو تو رمضان کی برکتوں سے متعلق ایک دو حدیثیں بیان کر کے خوشخبریاں سنائیں۔ اگر کوئی تحفہ ساتھ لے جائیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ تحفے میں مسواک، خوشبو، کتابچہ، کیسٹ یا سی ڈی وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہیں تو مسنون دعاؤں کی فوٹو کاپی ہی ساتھ لے لیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اگر کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی ہو تو کوشش کر کے اس کا ازالہ رمضان سے پہلے کر لیں۔ اگر ممکن نہ ہو تو اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لیں، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی بندے کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو رمضان سے پہلے ادا کر دیں یا اس سے بالمشافہہ ملاقات کر کے معاف کروا لیں۔ اگر اپنے اندر اتنی ہمت نہ پائیں تو تحریر لکھ کر اس کے پاس بھیج دیں کہ رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے یا آپ کسی سے ناراض ہیں تو ان ناراضیوں کو آپ آگے بڑھ کر دور کر لیں، کیونکہ مومن کی یہی شان ہے۔ نمازوں میں تکبیر اولا۔ الحمدللہ آپ نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، بس اس بات کا اہتمام کریں کہ پورے رمضان اذاں ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کر گھر سے وضو کر کے مسجد چلے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ آپ اذاں سنتے ہی پوری دنیا کے لیے اجنبی ہو جایا کرتے تھے اور سیدھے مسجد کا رخ کرتے تھے۔ مسجد پہنچ کر 2 رکعت تحیت المسجد ادا کریں، پہلی صف میں بیٹھیں اور پورے رمضان کسی بھی نماز کی تکبیر اولا فوت نہ ہونے دیں۔ یاد رہے کہ امام کے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے جماعت میں شامل ہونے پر تکبیر اولا کا ثواب مل جاتا ہے۔ خواتین کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اول وقت میں نماز کی ادائیگی کو ممکن بنائیں۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی تہیہ کر لیں کہ اگلے رمضان تک جو باتیں میں نے آپ کو اب تک بتائی ہیں اس پر عمل کو اپنا عادی بنا لیں گے۔ رمضان چاٹ کی تیاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، بس اس کو ڈھال بناؤ۔ روزہ دار بد کلامی کرے نہ چیخے چلائے، اگر کوئی اس کو برا بھلا کہے یا اس سے لڑے تو یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ میں روزے سے ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان برے کاموں میں مشغول ہوں۔
ایک رمضان چارٹ بنائیں جس میں اپنے کمزور پہلو لکھیں اور پورے رمضان انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، اور ہر رات اس چارٹ کا جائزہ لیں اور کالم بنا کر ان پر ٹک لگاتے رہیں۔ مثلا نمازیں، تلاوت قرآن، مطالعہ حدیث، مطالعہ دینی کتب، دین کے حوالے سے ملاقاتیں، انفاق فی سبیل اللہ، بیماروں کی عیادت وغیرہ۔ دوسری طرف غیبت، چغلی، لعن طعن، بدگمانی، تکبر، جھوٹ، وعدہ خلافی، بد نگاہی، حسد، بغض وغیرہ جیسے اخلاقی برائیوں کا جائزہ لیں۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو خود احتسابی کے عمل سے گزاریں گے اور ایک مسحور کن تبدیلی اپنے اندر پائیں گے۔ سحر اور افطار۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری لازماً کھائیں، کیونکہ سحری کھانا سنت ہے۔ کچھ لوگ رات دیر سے کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور سحری کے بغیر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ درست فعل نہیں ہے۔ سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو۔ اگر کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے، کیونکہ سحری میں کھانے پینے والوں پر اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطار میں عجلت اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی۔ مسند احمد۔ تہجد کی ادائیگی۔ سحری کے وقت سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے زیادہ انہی گھڑیوں میں متوجہ ہوتی ہے۔ یہ محبوب سے ملاقات کا سب سے بہترین وقت ہے۔ ایسے وقت میں اس سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کر لیں اور رو رو کر دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں مانگیں، لیکن مانگنے کی ایک شرط ہے کہ پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ کا یقین بالکل اس بچی کی طرح ہونا چاہیے جو اپنے باپ کے ساتھ نماز استسقاء کے لیے جا رہی تھی اور راستے میں رک کر اپنے والد کو کہا کہ ابا جان 1 منٹ، میں گھر سے ہو کر ابھی آئی۔ والد نے پوچھا کیا کرنے جا رہی ہو؟ بچی نے معصومیت سے جواب دیا، ابا جان ہم اللہ میاں سے بارش کی دعا مانگنے جا رہے ہیں اور چھتری تو بھول ہی گئے۔ واپسی پر بارش ہو گئی تو ہم بھیگ جائیں گے، اسی لیے میں چھتری لینے جا رہی ہوں۔ کھانے میں اعتدال۔ روزہ ایک مکمل تربیت کا نام ہے اور اس میں سب سے بڑی تربیت اپنی خواہشات پر قابو ہے، لیکن اکثر لوگ رمضان کو لذتوں اور چٹخاروں کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے پرہیز کریں، اس سے آپ کی صحت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ صاحب حیثیت خواتین و حضرات اپنے دسترخوانوں کو غریبوں اور مسکینوں کے لیے دراز کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑا چڑھا کر واپس کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے اور آپ کی سخاوت تیز چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ ہوتی تھی۔ کوشش کریں کہ رمضان کا ایک دن بھی انفاق فی سبیل اللہ کے بغیر نہ گزرے، چاہے اللہ کی راہ میں روزانہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ دیا جائے۔ روزے داروں کی افطاری کا اہتمام کریں، یتیموں کی کفالت کریں، عزیز رشتہ داروں کی مدد کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ تاریخ سے رشتہ۔ یاد رکھیے وہ قومیں کبھی تباہ نہیں ہوتی جو اپنے روشن ماضی کو ہر وقت یاد رکھتی ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتی ہیں۔ آج امت مسلمہ جس زبوں حالی کا شکار ہے، اس سے نکلنے کا واحد راستہ اپنی تاریخ کی جانب پلٹنا ہے اور اسی طرح جد و جہد کرنا ہے
جس طرح ہمارے اسلاف نے ماضی میں اپنا تن من دھن قربان کر کے کی۔ رمضان المبارک اس لحاظ سے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں چند واقعات پیش آئے جو آج بھی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے ہوئے ہیں اور تا قیامت لکھے رہیں گے۔ ان ایام کو منانے کا بھرپور اہتمام کریں تاکہ 10 رمضان المبارک کو یوم باب الاسلام مناتے ہوئے ہمارے اندر بھی امت مسلمہ سے محبت کا جذبہ پروان چڑھے۔ 17 رمضان المبارک کو یوم بدر مناتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان پختہ ہو۔ 21 رمضان المبارک کو یوم نزول قرآن مناتے ہوئے قرآن کے برحق ہونے کا یقین پختہ ہو سکے۔ قرآن سے تعلق۔ رمضان کا مہینہ دراصل قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں تورات و انجیل نازل ہوئی۔ رمضان کی ساری شان و عظمت قرآن ہی کی وجہ سے ہے۔ یہ قرآن ایک چلتا پھرتا، جیتا جاگتا اور زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ یہ جس سرزمین پر اترا اسے امن والا بنا دیا، جس قوم پر اترا اسے امت وسط بنا دیا، جس مہینے میں اترا اسے سب مہینوں سے افضل بنا دیا، جس رات اترا اسے 1000 راتوں سے بہتر بنا دیا، اور جس نبی پر اترا اسے امام الانبیاء بنا دیا۔ لہذا اس ماہ مبارک میں قرآن سے خصوصی تعلق قائم کیجئے اور تلاوت کیجئے، ترتیل کے ساتھ پڑھیے، اسے یاد کرنے کی کوشش کیجئے اور پورے رمضان میں روزانہ کم از کم ایک آیت ضرور حفظ کر لیں۔ اس طرح رمضان کی تکمیل تک آپ کو 30 آیات حفظ ہو جائیں گی۔ قرآن پڑھتے وقت اس کے ترجمے کو ضرور سامنے رکھیں، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر بھی دیکھ لی جائے تو بہت سے ایسے راز آپ پر منکشف ہوں گے جن کی آپ کو جستجو تھی۔ اس رمضان سے قرآن کے حوالے سے ایک نئی چیز اپنے اندر پیدا کریں کہ اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے قرآن سے محبت رکھنے والوں کی بہت سی کاوشیں بازار میں دستیاب ہیں، لیکن اگر آپ انفرادی طور پر ان سے مستفید ہونا چاہیں تو بہت آسان نہیں۔ سینکڑوں میں سے کوئی ایک آدھ کامیاب ہو تو ہو، لیکن اگر اس کو چند دوست، محلے دار یا کم از کم گھر کے افراد اجتماعی طور پر فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ بہت آسان ہو جائے گا اور اس کی پابندی بھی ہو سکے گی۔ پھر اسی قرآن کے حوالے سے ایک اور کام کریں کہ اس کے کہے پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ آپ نے ایک نئی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے، جہاں سرور، اطمینان قلب اور سکون ہی سکون ہے، جس کی تلاش میں دنیا بھٹک رہی ہے۔ اس رمضان سے اس قرآن کی دعوت کو عام کرنے کی فکر اور جد و جہد کو بھی اپنا شعار بنا لیں تاکہ بھٹکتی ہوئی انسانیت بھی سکون اور اطمینان قلب کی طرف پلٹ آئے۔ آئیے عہد کریں کہ رمضان المبارک میں کسی بھی نماز سے تکبیر اولا فوت نہیں ہونے دیں گے۔ رمضان چارٹ بنا کر اپنی کمزوریوں کا ازالہ کریں گے۔ ہر روز حسب توفیق کچھ نہ کچھ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ضرور خرچ کریں گے۔ تہجد کی ادائیگی کو اپنا شعار بنائیں گے۔ کسی ایک فرد کو قرآن پڑھانا سکھانا شروع کریں گے۔ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پابندی سے پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ اہل خانہ کے ساتھ قرآن ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اسلامی روح کے ساتھ انجام دیں گے۔ ہر کام میں اجتماعیت کو فروغ دیں گے۔ دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام دیں گے۔